محمد بن قیس سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہتے ہوئے سنا کہ کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنا ایک واقعہ نہ بیان کروں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ وہ بولیں جس رات میری باری تھی آپ عشاء سے لوٹے اور جوتے اپنے پیروں کے پاس رکھ لیے، اپنی چادر رکھی اور بستر پر اپنا تہمت بچھایا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب آپ کو اندازہ ہوا کہ میں سو چکی ہوں، تو آپ نے آہستہ سے جوتے پہنے اور آہستہ سے چادر لی، پھر دھیرے سے دروازہ کھولا اور باہر نکل کر دھیرے سے بند کر دیا۔ میں نے بھی اوڑھنی اپنے سر پر ڈالی، چادر اوڑھی اور پھر تہمت پہن کر آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑی، یہاں تک کہ آپ مقبرہ بقیع آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ 3 بار اٹھائے، قیام کو طویل کیا اور پھر پلٹے، میں بھی پلٹی، اور آپ تیزی سے چلے، میں بھی تیزی سے چلی، پھر آپ نے کچھ رفتار اور تیز کر دی تو میں نے بھی تیز کر دی، پھر آپ دوڑنے لگے تو میں بھی دوڑنے لگی، میں آپ سے آگے نکل گئی اور اندر داخل ہو گئی، اور اب میں لیٹی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر آ گئے اور فرمایا کیا بات ہے عائشہ، سانس کیوں پھولی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ ورنہ مجھے لطیف و خبیر یعنی اللہ تعالیٰ بتا دے گا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پھر پورا واقعہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تمہارا ہی سایہ تھا جو میں نے اپنے آگے دیکھا؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے میرے سینے پر ایسی تھپکی ماری کہ مجھے تکلیف ہوئی اور فرمایا کیا تم سمجھتی ہو اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کوئی بات چاہے لوگوں سے کتنی ہی مخفی رہے لیکن اللہ تعالیٰ تو اسے بخوبی جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے لیکن وہ اندر تمہارے سامنے نہیں آ سکتے تھے کیونکہ تم اپنے کپڑے اتار چکے تھیں۔ انہوں نے مجھے پکارا اور تم سے چھپایا، میں نے انہیں جواب دیا اور میں نے اسے تم سے چھپایا، اور میں سمجھا کہ تم سو چکی ہو تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تمہیں جگاؤں، اور مجھے ڈر تھا کہ تم تنہائی میں وحشت نہ کھاؤ، تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ میں اہل بقیع کے پاس جاؤں اور ان کے لیے استغفار کروں۔